اس طرح صحابہ کرام تشریف فرما سن اپنا اپنا زمانہ یاد کر رہے سن. سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے کہ سیدنا صدیق اکبر بھی اپنے بچپن دی واقعات بچپن دی بات سنائی. فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی میں بتاں نوں سجدہ نہیں کیتا. ایک بات آپ فرما رہے سن اور آپ اپنے خود ہی واقعہ سنایا. فرمایا ہے کہ میرا ابو قحافہ باپ بت کھانے کے اندر لے گیا بت باڑے کے اندر, اور ابو قحافہ باپ نے کیا ابو بکر صدیق ہے آپ بت نہیں خدا نے انہاں نوں سجدے کرو انہاں دی عبادت کر. سیدنا صدیق اکبر آپ فرماندے نے کہ جدوں میرا باپ چھوڑ کے چلا گیا نا تے میں بتاں نوں مخاطب ہو کے کیا تسی خدا جے نا میں بھوکھا تے میرے کھانا نہ کھواؤ. اگر تسی خدا جے نا پھر میرا لباس پرانا ہے لباس بناؤ کپڑے دیو مینوں. تسی خدا جے تا دیکھے کو فرماندے میں دو چار سوال کیتے انہاں خداواں نے کوئی جواب کوئی نہ دیتا. فرماندے نے پھر میں کی کیتا میں سنت پھر ابراہیم علیہ السلام کو زندہ فرمایا. فرمایا میں پتھر پکڑے تو میں انہوں نے مارے میں انہوں نے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے. فرمایا کہ تجھے میری گالی نہیں سن رہے تھے کچھ چیز نہیں دے رہے تھے. فرمایا تم خدا بھی نہیں ہو سکتے توڑ پھوڑ کے آپ باہر نکلے نا اتنی دے دو آپ کے والد صاحب بھی آ گئے. جدو انہوں نے کیا بت صاحب اور سارے ٹوٹے پہ خدا ٹوٹ گئے نے انہوں نے پکڑیا بازو تو گھر لے آگے انہوں نے والدہ ابو بکر صدیق کے والدہ نے کہنے کیا تیرا بیٹا ہے. فرمایا کیوں ہے فرمایا نے بتن برا سلوک کیتا ہے انہیں بتن توڑ دیتا ہے خدا باندھ دیتے ہیں. پھر صدیق اکبر آپ مسکرا کے فرما رہے تھے ابا جان جڑے خدا باج جان ٹوٹ جان اپنی حفاظت نہ کر سکتے ابا وہ خدا تو نہیں نہ ہو سکتے. فرمایا ابا جانے اپنے خاوند نوں کہ انہوں نہ کہو اے بچہ بڑی اعلیٰ شان والا ہے. جدو میرے پیٹ اندر آیا میں بیت اللہ جاندی سی مینوں غیب تو آوازاں آندیاں سن اما تانوں مبارک ہوئے تواڈے پیٹ دے اندر جو بچہ ہے ایندا 7 آسماناں تے لقب صدیق ہے. اے دنیا تے میرے مصطفیٰ دا میرے محبوب آخری نبی دا رفیق ہے. اے صدیق ہے اے عتیق جہنم تو اے آزاد ہے. اے تے مینوں مبارکاں ملیاں نے اے بچے دی مبارکاں ملیاں نے. اے سمانہ دے لقب صدیق ہے اور اپنے نبی دا رفیق ہے. سونا محبوبہ سارے صحابوں میں یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں سونا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بتاں نوں سجدہ نہیں کیتا. اتنی بات ابو بکر صدیق سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے آپ خاموش ہو گئے کہ میں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بتاں نوں نہیں جھکیا نہیں سجدہ کیتا. اتنے دیر نو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کردے نے سونیا رب سلام آندا پیا ہے اور رب ایک گل آندا پیا ہے. سیدنا صدیق اکبر سچ آندے پیا ہے سچ آنے پہنے واقعی انہاں زمانہ جاہلیت کے اندر انہاں نے بتاں نوں سجدہ نہیں کیتا. یعنی صدیق اکبر زمانہ جاہلیت کے اندر یارو جو زمانہ جاہلیت کے اندر اتنا پاک ہے اسلام دا کلو کتنا پاک ہے. میرے کریم آقا بارگاہ شیطان و ملاقات ہوئی نا حضور پاک نال میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابلیسا او لینا دس میرے ابو بکر صدیق دے متعلق کی خیال ہے کدھر انہوں وارتے چلے کہ نہیں چلیا. ابو بکر صدیق میرے یار تھے. ابلیس نے کی جواب دیتا عرض کرتے ہیں اے اللہ دے نبی جی کہ دعاڈا اے یار صدیق اکبر زمانہ جاہلیت کے اندر میرے قابو کے اندر نہیں آیا ہوں تو دعاڈا نوکر بن گیا. یعنی ابلیس کی جاندہ ہے زمانہ جاہلیت کے اندر صدیق اکبر میرے قابو کے اندر نہیں آیا تو ہوں تو دعاڈا نوکر تو غلام بن گیا اسلام قبول کر رہے ہیں. سونا محبوبہ ہون میرے کس طرح قابو آئے گا. دعویٰ کرو کہ شیطان بھی بے بست ہے کہ صدیق اکبر تے شیطان بھی وار نہیں کر سکیا. جوڑا زمانہ جاہلیت کے اندر یارو اتنا پاک ہے جو اسلام دن داخل ہویا اللہ نے انہوں نے کنا پاک فرما دیتا ہوئے گا. میرے کریم اکرم علیہ وفا اتنی محبت اتنی کہتے کہ علی پاک کے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ آج اسلام قبول نہیں کیتا سی لیکن حضور نال محبت بڑی سی حضور نال پیار بڑا سی. تے میرے کریم آقا فرمایا کرتے سن کہ عقیل پیار تو بڑا کرنا ہے اسلام قبول کرتا نہیں میرا کلمہ پڑھتا نہیں. تے ایک دن آپ نے فرمایا تھے حضرت عقیل علی پاک کے بھائی نے کلمہ پڑھ لیا. جدو مسلمان ہو گیا نا تے ہون پہلے حضور نہ بڑی پیار محبت کرتے سن جدو کلمہ پڑھ لیا اور حضور دے نلے ہو گئے
تے ہر جگہ تے ہر مقام تے ہر جگہ تے حضور پاک دے نال سنے صدیق اکبر بیٹھے ہوندے سن جدوں اسلام قبول کیتا عقیل بن ابی طالب نے تے اودوں آپ بیٹھ جاندے ایک دن مسجد نبی شریف دے سارے صحابہ بیٹھے صدیق اکبر حضور دے نال بیٹھے نے تے حضرت عقیل آ گئے بولے جی اشارہ کر صدیق اکبر سائیڈ تے ہوے نا تے مینوں بیان دے صدیق اکبر سائیڈ تے ہو میں تسی علی پاک دے ویر جی آئے بیٹھ جاؤ جدوں بیٹھ گئے نا سمانے غنی نے دیکھ لیا منظر تے آپ اشارہ بولن لگے حضرت عقیل تسی کی کر دیتا صدیق اکبر نو کھا دیتا حضور دے نال آپ بیٹھ گئے جے صدیق اکبر نے فرمایا سمانے غنی خاموش ہو جا مصطفیٰ بیٹھے یعنی اتنا حضرت فرمایا کوئی بات نہیں اے علی پاک دے ویر نے میرا بھی ویر ہے میرا مصطفیٰ نے فرمایا کہ صدیق اکبر جاؤ سواری کا انتظام کرو اپنا جان ہے صدیق اکبر اٹھے جا کے سواری کا انتظام کیتا موار پکڑی تے مسجد نبی شریف سے بول لے آئے حضرت عقیل کو پتہ لگیا حضور پاک دے جا رہے ہیں صدیق اکبر موار پکڑ کے کھڑے نے حضرت عقیل کی اٹھے آپ جلدی جا کے صدیق اکبر کہندے نے آ لگام مینوں تے ہونا پیچھے ہٹو صدیق اکبر نے کوئی گل نہیں کیتی کوئی ناراضگی دا اظہار نہیں کیتا کہ تسی یہ کی کر رہے جے آپ نے فوراً لگام عقیل بن ابی طالب علی پاک دے بھائی نو آپ نے سواری کا لگام دے دیتی پھر میرے کریم آقا مسلم تشریف فرما نے میرے کریم آقا صدیق اکبر کو پوچھا کوئی کسی متعلق تے آپ کھڑے ہوئے دسن لگے نا علی پاک دے بھائی عقیل کھڑے ہو گئے فرمایا ابو بکر صدیق بیٹھ جا اس گل دا جواب میں دینا یہ تو نے اتنی بات کی تھی نا نبی پاک کے سامنے حضرت عقیل نے اس وقت میرے مصطفیٰ نے فرمایا اوے عقیل تو میرے سامنے صدیق اکبر چپ کرا دیتے ہیں میرے سامنے تو ایک گل کہہ دی تھی کہ بیٹھ جا میں جواب دینا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عقیل میرا یار صدیق اکبر او وے کہ جدوں سارے میرا نفرت کر رہے سن صدیق اکبر میرے تے محبت پیار کر رہے سب کچھ سارے لوگ میرے دشمن سن جو میں نے وفا کر رہے تھے صدیق اکبر مطلب کوئی ایسی بات نہ کرے رہے یہ میرے مصطفیٰ نے صحابہ اور مخاطبوں بھی فرمایا اور میرے کریم آقا رؤوف رحیم صحابہ کرام تشریف فرما نے مولا کے نام تشریف فرما نے سیدنا جعفر بن عبداللہ و حدیث پاک راوی نے اور اس حدیث پاک راوی امام جعفر صادق رضی اللہ اچھی بارہ سبحان اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماندے نے میں روایت نقل کیتی امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کو یعنی امام جعفر صادق فرماندے نے میں اپنے کناں نال سنیا اپنے ابا جی امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کو امام محمد باقر فرماندے نے میں اپنے کناں نال سنیا میں اپنے ابا جی امام زین العابدین کو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماندے نے میں اپنے کناں نال سنیا اپنے ابا جی امام حسین پاک کو امام حسین پاک فرماندے نے میں اپنے کناں نال اپنے بڑے بھائی امام حسن مجتبی کو سنیا امام حسن مجتبی فرماندے نے میں اپنے کناں نال سنیا اپنے ابا جی امام علی پاک کو امام علی پاک فرماندے نے میں اپنے کناں نال سنیا مصطفیٰ مدینے پاک دی گلی دے اندر مدینے پاک دے بازار اندر جا رہے سن فرماندے نے میں بھی نال ہاں صدیق اکبر بھی نال نے اور عمر بن خطاب بھی عثمان غنی بھی اور جلیل القدر صحابہ حضور دے نال نے آپ فرماندے نے کی ہویا کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ میرے کریم آقا دے صحابی آپ نا بازار جا بھی جا رہے ہیں کہ آپ نا تھوڑا جے اگے بڑھ گئے تھوڑے جے اگے چلے گئے آپ دی کان نا صدیق اکبر میں ہوگی جس وقت ابو دردہ دی کانڈ پوچھتے ہیں صدیق اکبر نو ہوئی نا اس وقت مولا کلا شیر خدا فرماندے نے اور کوئی صحابی نہ بولیا میرے مصطفیٰ نے ابو دردہ دا بازو پکڑیا پیچھے کر دیتا میرے کریم آقا نے مدینہ دی گلیاں میں مولا کلا شیر خدا فرماندے نے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ اے ابو دردہ تو اس شخص نو کن کر رہے ہیں اس شخص نو پوچھ کر رہے ہیں جس شخص دا مقام مرتبہ اتنا اعلی ہے نہ کسی دے سورج طلوع ہویا ہے تے نہ غروب ہویا ہے جو صدیق اکبر تو افضل ہوئے نہ کسی دے سورج طلوع ہویا ہے تے نہ غروب ہویا ہے جو صدیق اکبر تو افضل ہوئے یہ کون کہہ رہے ہیں علی پاک عمر میں اپنے خود کرنا نہ سنیا ہے تے انہاں پاک کی جواب دینا جڑا نا دھم دھم مست کلندر علی دا پہلا لمبر انہوں کہنا ہے دوچے بند کر زمان دھم دھم مست کلندر صدیق دا پہلا لمبر علی دا سلطہ لمبر دم دم مست کلندر صدیق دا علی دا ایک کون آنے بنے علی پاک فرما رہے ہیں کہ میرے
مست کلندر اوے ملنگو علی پاک فرما رہے ہیں کہ صدیق دا پہلا نمبر ہے بھنگ اور چرس پی کے تسی کہندے جے دم دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر او علی کہہ رہے ہیں نہ سورج میرے مصطفیٰ نے فرمایا طلوع ہویا ہے نہ غروب ہویا ہے صدیق اکبر تو افضل دے اللہ ہوئے اب فرماندے نے نبی پاک رو قرآن سارے یار آپ تشریف فرمانے تے صحابہ بیٹھے نے تے علی پاک کو پوچھا گیا دواڑے یار کیڑے نے دواڑے یار کیڑے نے انہیں علی پاک فرماندے نے کہ جو نبی دے نوکر نے سارے میرے یار نے جو علی دے نوکر نے سارے میرے یار نے انہاں کیا علی پاک ہے تسی یہ تو دسو میں تا جو دل چ لے کے تڑپ میں تا اے پوچھ رہا صدیق دے متعلق ہے اب وقت صدیق دے متعلق دواڑا کی خیال ہے مولا کے نات اے نہیں فرمایا دم دم مست کلندر میرا پہلا نمبر ہے اوے علی پاک نے کمال کا جملہ بولیا فرمایا صدیق میرے یار دے متعلق پوچھ رہے ہیں فرمایا ان نبیوں دے سردار نے صدیق کا کیا ان فرشتوں دے سردار نے صدیق کا کیا ان عرشاں دے خدا نے صدیق کا کیا میں علی بھی انہوں صدیق کا کیا دم دم مست کلندر صدیق دا اے رافضیاں دے جڑا ذہن جو اپنی گل پائی ہے نا رافضیاں نے دم دم مست کلندر صدیق علی دا پہلا نمبر یہ کرنا ہے دم دم مست کلندر صدیق دا علی دا اگر پہلا نمبر ہوندا نا میرے کریم آقا دے زمانے دی جو امامت باری آئی نا تے میرے مصطفیٰ رؤوف علیہ وسلم صلی تے کنوں کھڑا کیتا ہے علی بھی موجود سی میرے مصطفیٰ نے ابو بکر نماز پڑھائے اوے سارے تو پہلا جو مسلمانوں دا پہلا حج ادا ہویا ہے وہ میرے مصطفیٰ نے امیر بنایا صحابہ دا ابو بکر صدیق فرمایا ابو بکر صدیق جاؤ اللہ دا حکم ہے حج کر کے آؤ صحابہ نو لے جاؤ پہلا حج جو مسلمانوں ادا کیتا ہے صدیق اکبر لے کے آ رہے ہیں صحابہ نو لے کے نا حضور دے حکم مطابق مدینہ پاک تو لے کے مکہ پاک آ رہے ہیں مکہ پاک دے قریب آئے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مکہ پاک دے قریب آئے تے آپ نا فجر دی نماز دا وقت ہویا صحابہ نا نماز پڑھانے پہن فجر دی نماز تکبیر ہو چکی ہے تکبیر ہے بولی نہیں تمہارا آنکھوں تکبیر ہو چکی ہے تے سیدنا صدیق اکبر صحابہ نے نماز پڑھانا مکہ پاک قریب ہے حج پڑھانے واسطے آ رہے ہیں تے پچھو نا میرے مصطفیٰ نے علی پاک نے بھیج دیتا فرمایا علی پاک اللہ دی قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں نے اے قرآن سورۃ توبہ دی آیتاں نے جا کے تسی لے جاؤ میری سواری تو لے جا علی پاک جا کے میدان عرفات نے صدیق اکبر نے قرآن دی آیتاں دس دیا جے آج تو بعد بیت اللہ طواف کافر نہیں کر سکتے آج تو بعد بیت اللہ صفا مروا دے کافر نہیں جا سکتے اے کن نے آکھیا ہے سورۃ توبہ اللہ نے آکھیا ہے یہ تو گل کو گل لے سخت گل کر رہے جی اللہ نے کافروں نہیں منع کیتا انہیں سورۃ توبہ نازل ہوئی ہے علی پاک لے گئے نے اللہ اعلان کر رہا ہے آج تو بعد بیت اللہ طواف کافر ہے انما المشرکون ناجس اللہ فرما رہا ہے مشرکین پاک نے میرا گھر بیت اللہ پاک ہے بیت اللہ طواف حج عمرہ کافر نہیں کر سکتے اے آیت لے کے نبی پاک دی سواری تے آئے نا صدیق اکبر ادھر نماز پڑھا رہے ہیں تکبیر ہو چکی ہے آپ قامت کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کہنے لگے نا تے صحابہ پیچھے کھڑے نے تے آپ نے صفا چیرنیاں شروع فرما دیتی ہیں آپ پیچھے جا رہے ہیں جدو صفا چیریاں نا صحابہ نے کیا تکبیر ہو چکی ہے ٹائم نماز دا ہو گیا ہے جدو تکبیر ہو چکی ہے نماز پڑھاؤ تو تسی پیچھے دوڑ پے جے فرمایا مینوں نا مصطفیٰ دی سواری دی خوشبو آ رہی ہے مینوں حضور دی سواری دی خوشبو آ رہی ہے آج لوگ کلمہ پڑھ کے آندے نے کہ نماز کے اندر نبی دا خیال آ جاوے نماز ٹوٹ جاندی ہے او اسی عقیدہ پنگیاں تے دسیاں کو نہیں لیا اسی عقیدہ صدیق اکبر کو لیا اگر نماز کے اندر حضور دی سواری دا خیال آ جاوے اور نماز نہیں ٹوٹتی نبی دا آ جاوے کیویں ٹوٹ جاندی ہے اگر نماز کے اندر حضور دی سواری دا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹن لگی تو نبی دا آ جاوے کیویں ٹوٹ جاندی دم دم مست کلندر صدیق دا دم دم مست کلندر صدیق دا اچھی وانا دم دم مست کلندر صدیق دا بچے دوڑے حضور پاک دی فرمایا مینوں حضور پاک دی سواری دی خوشبو آ رہی ہے نماز بعد جی دوڑے نہ گئے ویکھیا نا او سواری جدوں آئی نا قریب ویکھا سواری تے مصطفیٰ دی ہے سوار تے حسنین دا ابا سواری مصطفیٰ دی ہے اور دیکھو صدیق اکبر میرے مصطفیٰ نال کتنا پیارے جو میرے کریم آقا دی سواری دی خوشبو سن سکدا ہے سواری دی خوشبو انہوں آ جاندی ہے مصطفیٰ نال کتنا پیار کردا جدوں نا
دیکھا مولا کے ناس سوارنے تے صدیق اکبر نے آپ نے ہاتھ جوڑے فرمایا اگر تسی جے امیر ہے بانو حضور پاک نے بنایا امیر ہے تے تسی آؤ نماز باقی گلاں بازی جو ہون گیاں تسی آؤ نماز پڑھاؤ اگر تانوں حضور پاک نے امیر بنا کے بھیج دیتا نا پھر تسی کی کرو نماز پڑھاؤ کیونکہ نماز تو ٹائم تھوڑا ہے باقی معاملات بعد جو ہوں گے علی پاک نے کی جواب دیتا اوے بنگیا اوے ترسیل سن لو علی پاک نے کی فرمایا علی پاک عرض کر دینے امیر المومنین اے صدیق اکبر میں امیر بن کے نہیں آیا میں تو مصطفیٰ نے تھوڑا نوکر بنا کے بھیجا ہے میں تو قرآن دی ایتا نازل ہوئی نے حضور نے فرمایا او جا کے دے آؤ میں امیر نہیں امیر تسی جے آج نماز تسی پڑھاؤ گے علی تھوڑے پیچھے نماز پڑھے گا نماز تسی پڑھاؤ گے میں نماز کتے پڑھاں گا دم دم مسکل اندر صدیق دا اگر پہلا علی دا لمبر ہوندا فرمایا مینوں حضور نے امیر بنایا تو پیچھے ہو علی پاک نے دسیا جواب دیتا فرمایا صدیق اکبر اوے لمبر بھی تیرا پہلے ہے میرا لمبر تو چوتھا ہے آخری بات سبحان اللہ چوال میرے کریم آقا فرماندے نے قیامت والے دن جدو جنت صاحب ہو گیا جنت میرے کریم آقا فرماندے نے کہ ہر بندہ خواہش کرے گا میں جنت جاما جنت بڑھ جاما مال مل جائے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو ایک بندہ جنت اندر جائے گا آدم صفی علیہ السلام فرمانے کے میرے کو بیٹھے بولی نہیں سبحان اللہ کو ٹھنڈی نہ لگ جائے دام دا مسکل اندر صدیق دا دام دا مسکل اندر صدیق دا اچھی بانا دام دا مسکل اندر صدیق دا علی دا چوتھا لمبر علی دا اوہ میرے کریم آقا علی پاک بھی بیٹھے ہیں میرے کریم آقا میں میرے صحابہ کہ وہ شخص جنت میں جائے گا نا آدم صفی اللہ آکھن گے میرے کو بیٹھے نون نجیب اللہ آکھن گے وہ شخص میرے کو بیٹھے ابراہیم خلیل اللہ آکھن گے وہ شخص میرے کو بیٹھے اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آکھن گے میرے کو بیٹھے اسماعیل اسلام آکھن گے تمنا کرن گے وہ شخص میرے کو بیٹھے 1,24,000 نبی آکھن گے وہ شخص میرے کو بیٹھے میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں صحابہ جبریل علیہ السلام آکھن گے وہ میرے کو بیٹھے میکائیل علیہ السلام کہیں گے میرے کو اسرافیل علیہ السلام کہیں گے میرے کو اسرائیل علیہ السلام کہیں گے میرے کو شخص بیٹھے اور جنتی سارے تمنا کریں گے وہ شخص ساڑھے کو بیٹھے صدیق اکبر قدر سونیا وہ ہے وہ سارے زیارت واسطے ایک کہیں گے کہ سونیا ساڑھے کو بیٹھن صدیق اکبر قدر سونیا محبوبہ وہ کیڑا بندہ ہے تاکہ اسی ان دی زیارت کر لئیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ اسی زیارت کر رہے ہیں صدیق دا اگر علی دا پہلا نمبر ہوندہ میرے مصطفیٰ فرما دیں میرے کریم آقا دی بارگاہ صدیق اکبر عرض کر دینا سونیا تُسی تا ان دی زیارت کر رہے جے جن دی جنتی تمنا کریں گے اور ساڑھے کل بیٹھے رابطے فرقہ تمنا کریں گے ساڑھے کل بیٹھے سونیا اور تھوڑا جا ہو لے جی میں نے میں دستے جمعہ میں زیارت کر لما میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق اکبر ہوگی اور نہیں صدیق اکبر تو ہی ہے گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر اچھی وانا گلی گلی نگر نگر